نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس بارے میں ہے کہ تدریسی کورس میں ہمیں کامیابی کس طرح ملے، ہم آسانی سے تدریسی امتحان کو کس طرح ہم پاس کر سکیں، کیونکہ ہم نے 8 سال پڑھا ہے تو ہمارے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم نے پڑھ کر آگے پڑھانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو ہم نے صرف کرنا ہے۔ تو تدریسی امتحان یاد رکھیے مشکل بالکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی بندے کی توجہ کی حاجت ہے۔ اور جو تدریسی امتحان لیا جاتا ہے نا، وہ ابتدائی درجات تک تدریس کے لیے ہوتا ہے، یعنی اولاً وہ جو نیو مدرس لگتا ہے تو ان سے ابتدائی درجات کے لیے ہوتا ہے۔ یوں تو نہیں ہوتا کہ پہلے سال بندے کو اٹھا کر دور حدیث میں پہنچاتے ہیں، یوں نہیں ہوتا۔ پہلے صرف پڑھاتا ہے، پھر ثانیہ، پھر ثالثہ، پھر رابعہ، اس طرح پھر جس طرح ان کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے تو اس طرح ان کا جو ہے نظام، یعنی ان کو اوپر والے درجات دیے جاتے ہیں۔ تدریسی امتحان میں کامیابی کا معیار چند امور پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 عبارت پر، نمبر 2 ترجمہ، نمبر 3 انداز تفہیم، نمبر 4 صرف، نمبر 5 نحو۔ عبارت کو صرف و نحو کی مضبوطی کے ساتھ پرکھا جاتا ہے۔ عبارت خواہ اچھی ہی کیوں نہ ہو، صرف و نحو کی مضبوطی کے بغیر وہ قابل قبول نہیں۔ کہ آپ عبارت تو فر سنا دیں مگر وجوہ اعراب معلوم ہی نہ ہو تو عبارت کیسے قبول ہو؟ حاصل یہ ہے کہ عبارت کی مضبوطی کی اصل صرف و نحو ہے۔ دوسری بات تھی ترجمہ متن سمجھنے کے لیے درست ترجمہ بہت ضروری ہے۔ اگر درست ترجمہ نہ ہو تو متن سمجھ نہیں آتا، یا پھر آپ کو با محاورہ ترجمہ تو رٹا ہوا ہے لیکن لفظی ترجمہ پوچھے جانے پر آپ پریشان ہوں، یعنی لفظی ترجمہ نہ آتا ہو، تو یہ معیار تدریس کے خلاف ہے۔ ابتدائی درجات میں با محاورہ کے ساتھ لفظی ترجمہ پر عبور ضروری ہے تاکہ طلباء میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ خود سے با محاورہ ترجمہ کر پائیں۔ نیز اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ترجمہ عقیدے کے اعتبار سے بھی درست ہو، کیونکہ عقیدے کے خلاف ترجمہ آپ کے مکمل تدریسی امتحان کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے کہ جس معلم کو عقیدے کی سمجھ ہی نہیں وہ کیسا معلم۔ تیسری بات تھی انداز تفہیم۔ جس عبارت کے متعلق سوال کیا جائے اس کا جواب جامع، قلیل اور پردلیل ہو، کیونکہ درجہ میں آپ وہی بات سمجھا پائیں گے جسے آپ خود اچھی طرح سمجھ چکے ہوں۔ اگر آپ خود ہی مطمئن نہیں تو طلباء کو عبارت میں موجود نفس مسئلہ مصنف کا ما فی الضمیر کیسے سمجھائیں گے؟ چوتھی بات تھی صرف۔ اس میں صرفی دائرہ کار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ مزید ابواب پہچانے کا طریقہ ہو گیا، صیغوں کی درست تعلیل ہو گئی اور گردانوں پر عبور بھی ضروری ہے۔ مشہور ہے کہ صرف میں رٹا مفید ہے، لیکن اگر رٹے کے پیچھے تفہیم پوشیدہ ہو تو وہ رٹا ہوا کبھی بھی نہیں بھولتا۔ پانچویں بات تھی نحو۔ نحو تو ابوالعلوم ہے۔ تدریسی امتحان میں کامیابی کے لیے نحو پر عبور بھی ضروری ہے۔ نحو میں بنیادی اشیاء، نحو جرا، وجوہ اعراب، مفرد اور مرکب میں فرق، اسناد اور عامل معمول میں فرق، لازم و ملزوم میں فرق، اعراب لفظی و تقدیری، نیز تقدیری و محلی میں فرق، ما پہچان، تراکیب نحویہ وغیرہ آتی ہیں، دیگر اہم بنیادی اشیاء اور وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس طرح یہ جو 5 ہم نے باتیں بتائی نا، ان کے اوپر جس بندے کو عبور حاصل ہے تو اس کے لیے تدریس مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تو ابتدائی باتیں ہیں، بندہ 8 سال پڑھے اور یہ باتیں عبارت نہ آئے اسے ترجمہ نہ آتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور انداز تفہیم، ظاہر بات ہے 8 سال آپ نے پتہ نہیں کتنے اساتذہ سے پڑھا ہوگا، 8 سال آپ اساتذہ کے انداز کو سنتے رہے تو آپ کو انداز تفہیم نہ آتا ہو تو یہ بھی بہت تعجب کی بات ہے۔ اسی طرح صرف آپ نے اولیٰ میں بھی پڑھی ہے، متوسطہ پڑھا تو متوسطہ میں بھی پڑھاتے ہیں تھوڑی بہت ہی، اولیٰ میں پڑھی آپ نے، پھر اولیٰ کے بعد ثانیہ میں آپ نے، پھر اس کے یعنی مراحل الارباب پڑھی آپ نے، علم الصیغہ آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ان کے صیغے نکالتے رہے 8 سال تک، آپ کو صرف نہ آتی ہو تو یہ بھی تعجب والی بات ہے۔ دوسری بات ہے نحو۔
تو نحو تو آپ 8 سال ہی اس کو کتابوں پر منطبق کرتے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ قواعد کے ساتھ اس کا اجرا کرتے رہ گئے ہیں، تو نحو بھی آپ کو اگر نہیں آتی تو یہ بھی بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ تو لہٰذا تھوڑی سی اگر ہم توجہ کریں تو انشاءاللہ عزوجل ہم تدریسی امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔